جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج مدنی کلینک کے اندر حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آنکھوں کے امراض۔ آنکھوں کے امراض میں آج انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی کمزوریاں، آنکھوں کے اندر موتیا، کالا موتیا، اس جتنے بھی جملہ کوشش کر کے جملہ امراض کا انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے۔ اس میں آج کچھ ڈاکٹر کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ کی اوپینین بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور آج اس کے اندر ایک مریض بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کا ایگزامینیشن بھی کریں گے۔ ابھی شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، سب سے پہلے کہ آنکھوں کے امراض کے بارے میں، کہ آج کل ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پری اسکول چائلڈ یعنی اسکول جانے سے پہلے 25% لوگوں میں، بچوں کے اندر آنکھوں کی کمزوری پائی جا رہی ہے، جیسے ان کو دیکھنے میں جو دور کی نظر نا ان کی کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں؟ یعنی 5 سال سے پہلے، 3 سال سے پہلے بچوں کے اندر ویکنیس آ جاتی ہے، لیکن اس کی اویئرنیس نہ والدین کو ہوتی ہے نہ بچوں کو ہوتی ہے۔ یہ جب بچہ اسکول جاتا ہے جب جا کے اس کو معلومات ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلیک بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیا چیزیں ہیں شروع سے پیدائش کے فوری بعد آنکھوں کے حوالے سے ہم کنسیڈریشن میں لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آپ نے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بات کی ہے، جبکہ میں ایک جنرل ویو لے کے ہم ایک جنرل ویو لے کے چلتے ہیں کہ نظر کی کمزوری کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، جس میں ایک تو اولڈ ایج آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے اندر چوٹ خدا نخواستہ کوئی ٹراما کی ہسٹری ہو جاتی ہے، اس کے اندر شوگر کی بیماری میں یہ پرابلم آ سکتی ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بیماریاں بھی ہیں جن میں یہ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے، آپ نے سوال کیا بچوں کے حوالے سے، تو بچوں میں جو عمومی طور پہ زیادہ تر پرابلم آتی ہے، تو اگر ہم اس میں نارمل چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹرینڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ زیادہ دیر تلک ٹی وی دیکھنا، صحیح، زیادہ دیر تلک موبائل کے ساتھ لگنا، زیادہ دیر تلک کمپیوٹر کا استعمال کرنا۔ سب یہ اکثر آج کل یہ یعنی ینگ ایج کے اندر گیم کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے۔ جی جی، تو بچوں کا زیادہ دیر تک اسکرین کے آگے گیم کا کھیلنا، کیا یہ بھی نظر کمزور کرتا ہے؟ اس سے بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو فیگر لکھا ہوا ہے 25% جنرل پاپولیشن میں 25% 5 سال سے کم عمر میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو ہم نے لیا تھا کہ اتنی جلدی آنکھوں میں کمزوری کی وجہ، ابھی تک تو اسکول جانا بھی شروع نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک تو بیسک موٹی جو نظر آتی ہے نا، ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، دوسری وجوہات ہوتی ہے نا ایک فزیولوجیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک بچے کی جو گروتھ سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض بچوں کی آنکھ جو ہے ان کی گروتھ کے حساب سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ایک ان میں بھی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے آدمی کے لیے، یا ضرورت کے سائز ایگزوپتھیلمس جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے، اس میں بھی آپ کا جو ہے نا ایک فرق پڑ جاتا ہے آنکھوں پہ، اور اس کے بعد بعض اوقات آنکھیں جو سائز ہے اس سے چھوٹی رہ جاتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی آنکھوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہم یہ پیتھولوجیکل بھی ایک جنرل جو ہم اوپینین ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہمارا میڈیکل ویو دیکھتے ہیں ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس کے اندر۔ اس طرح اس میں جو اندرونی یعنی کہ کارنیا وغیرہ جو ہوتا ہے، یا اندرونی جو کیا کہتے ہیں گولائی جس کو آپ کہتے ہیں آئیز کی،
اس میں اگر اس کے ڈائیمیٹر میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ فرق پڑ جاتا ہے بچوں کے اندر. یعنی ہم ابھی گروتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لینس ہے, لینس کا جو سائز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے ریسرچ کے اندر نا کہ عموماً جیسے پیدائش کے 6 مہینے بعد آپ کو آپتھالمولوجسٹ یعنی کو آپ کو اوپینین لے لینی چاہیے. بالکل. پھر 3 سال بعد آپ کو اپنے آپتھالمولوجسٹ یعنی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرا لینا چاہیے. اب آنکھوں کا چیک اپ جیسے والدین ہوتے ہیں گھر کے اندر, بچے 5 سال سے کم ہے یا 5 سال سے زائد ہے, تو کون ایسی کیا کیا چیزیں ہوں جو آنکھوں کے اندر دیکھیں جیسے ہی والدین دیکھیں وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دیکھیں, اگر ایک تو سب سے پہلے اپنے بچے کی جو ہے جیسے بچوں کو نا ہسٹری ملتی ہے نا, وہ کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں یا کوئی چیز ان کی طرف پھینکی جائے کھیلتے ہوئے ان کو نظر نہیں آتی, یہ ہسٹری مل رہی ہوتی ہے اکثر عموماً بچوں میں. نہیں, اس میں یہی ہے نا کہ اپنے بچوں کے جو نارمل ہیبٹس ہیں نا ان کے اوپر بیسیکلی توجہ دیں. جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں آیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ اگر پڑھائی میں وہ آ رہا ہے تو وہ ایک جو پڑھائی کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو ڈسٹربنس نہیں آ رہی کہ بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال تو نہیں کر رہا, بہت زیادہ ٹی وی کے سامنے تو نہیں بیٹھ رہا, بہت زیادہ وہ موبائل کے اوپر تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے بنائی پہ اثر پڑ رہا ہے اس کے. تو اس کے اوپر دھیان دے. دوسرا, اسٹڈی کرتے وقت ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا, ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں عمومی طور پر لیٹ کے یا اس قسم کی اور ایک خاص فوکس کے اوپر اس کو ہم نہیں رکھتے. اس پہ باپا کا ایک مدنی گلدستہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ آج وہ بھی آن ایئر کریں گے. اس میں پڑھتے وقت کا بھی ایک ہے کہ اس سے کم ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. ایک عادت ہوتی ہے لوگ لیٹ کے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بہت کلوز ہو جاتی ہے, اور پھر لائٹ کا افیکٹ بہت امپورٹنٹ پڑتا ہے, اچھی مقدار کی روشنی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائٹ کا جو رخ ہے وہ آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے, بیک پہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ سر پہ اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے, سامنے ہوتی ہے لائٹ, تو آپ کی روشنی کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کی بینائی پہ اثر ڈالتے ہیں. آج کل لائٹ لگانے کا جو انداز ہے فینسی انداز بھی آیا ہے نا. تجربات یہ ہیں کہ اگر آپ لائٹ اپنے گھر کی چھت پہ لگائیں گے نا, سیلنگ لائٹ, تو وہ پورا تھرو کرتی ہے آپ کی زمین پر. اور آپ چونکہ زمین پر ہی چل رہے ہیں, مطلب فرش پر چل رہے ہیں آپ, تو چونکہ آپ کو لائٹ فرش پر چاہیے, تو یہ آپ جب اس کو چھت پہ لگائیں گے اپنی لائٹ کو, تو یہ آپ کی فرش پر ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرے گی اور آپ کو ایک جتنی آپ کو لائٹ کی ایک عموماً ضرورت ہوتی ہے وہ ملے گی. ہم عموماً لائٹ لگاتے ہیں وال پر, دیوار پر. جب آپ دیوار پر لائٹ لگاتے ہیں تو آپ اپنے ہی گھر میں اس وقت دیکھ لیجئے, اگر آپ کے گھر میں لائٹ جل رہی ہوگی تو آپ کی جب لائٹ جلتی ہے تو وہ پہلے آپ کی دیوار کے بہت سارے اطراف کو روشن کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی لائٹ مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو تھرو لائٹ ہوتی ہے نا, اور آج کل ایسی تھرو لائٹ بھی آتی ہیں جو کم وولٹیج پر چلتی ہیں, اچھی روشنی بھی دیتی ہیں. دوسرا, ہمارے عموماً سینٹرل بیڈ کے ساتھ, پلنگ کے ساتھ سائڈ ٹیبل کا ایک رواج کہاں سے آیا میں نہیں جانتا, لیکن ہے. تو اس پہ لیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے, تو لوگ وہ لیمپ وہ ریڈنگ کے لیے بھی رکھتے ہیں یا رات کے کسی وقت اٹھنے کے لیے رکھتے ہیں, تو وہ لیمپ جلا کر عموماً بک ریڈنگ کی طرف ان کا ایک رجحان ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو لائٹ ہے نا, وہ شاید کتاب پڑھنے کے حوالے سے, بک ریڈنگ کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ کمپریہنسو قسم کی لائٹ نہیں کہلائے گی نا. یہ بات ویلڈ. لیکن اگر ہم اس وقت, چونکہ آج سے ہم اپنے ایک سلسلے کو جو ہمارا ٹاپک ہے, یہ ٹاپک آج ہی کلوز نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس میں بہت سارے اس کے شعبے ہیں آنکھوں سے متعلق, اور یہ اتنا اہم موضوع اس وقت جو آج سے ہم مدنی کلینک میں شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں آپ کے کالز کے ذریعے بھی سوالات ملتے ہیں ہمیں, اور ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں, کچھ تاثرات بھی ہیں, مدنی گلدستے بھی ہیں. اور آج ہم ایک پیشنٹ کو بھی لا رہے ہیں, مریض بھی لا رہے ہیں آنکھوں کا, جن کا ایک تھرولی یہاں پر ایک طرح سے چیک اپ بھی کیا جائے گا, جس سے ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو آنکھوں کی اس طرح کے کسی پرابلم کا شکار ہوں گے تو انہیں گھر بیٹھے ایک آئیڈیا ملے گا, ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ ہوتا کیا ہے. لیکن جو اس وقت دنیا بھر کے جو اعداد و شمار جو مجھے ملے ہیں, وہ WMO کی طرف سے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس کی طرف سے جو اعداد و شمار نکالے گئے ہیں, اس وقت دنیا میں نابینا افراد کی جو تعداد ہے یہ 3.60 کروڑ
تک پہنچی ہوئی ہے, 3 کروڑ 60 لاکھ تک. اچھا, چونکہ ابھی ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں, تو پاکستان میں اس وقت نابینا افراد کی جو تعداد ہے یہ 25 لاکھ رپورٹ کی گئی ہے, 2.5 ملین. یہ میرے خیال سے سالانہ ہوگی. مطلب یہ ٹوٹل جو نابینا کتنے ہیں, یعنی سالانہ کتنے لوگ نابینا ہوتے ہیں, یہ والی ہوگی, یہ نہیں ہے. اچھا, پتہ نہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں نابینا افراد کی تعداد. آپ کے پاس کچھ اور ہے؟ یہ عموماً جس طرح کی ہوتا ہے ایئرلی اس کے اوپر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. صحیح. تو اسی طرح نابینا افراد میں 82% تعداد وہ ہے, 82% وہ تعداد ہے جو 50 سال یا اس کے اوپر والی عمر کے لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا, اس میں بھی پھر 4 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے نارمل ویژن, صحیح, ایک ہے درمیانہ نظر کی خرابی, اور ایک ہے شدید نظر کی خرابی, اور چوتھی چیز ہے اندھاپن, بلائنڈ, جو بلائنڈنس جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو عدد و شمار جو ہمیں ملے ہیں, اس سے یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں نظر کی کمزوری کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جب نظر کمزور ہوتی ہے تو اندھاپن کا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے میڈیکل اس چیز کو پروف کرنے میں دیر نہیں لگائے گی کہ اس وقت آنکھوں کی جو کمزوریاں ہیں یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں, اگر آج سے اب 10, 15, 20 سال پہلے چلے جائیں تو اتنی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھی جو آج ہو رہی ہیں. بچوں میں اتنی زیادہ نظر کی کمزوری کی کمپلینس نہیں تھی جو آج کے دور میں ہو رہی ہیں. اس کو تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی بھی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر, طبی حوالے سے. میں سلسلے کے شروع میں ہی یہ ضرور عرض کروں گا کہ والدین اسباب کو دور کرنے کے لیے اپنے سر دھر کی بازی لگائیں کہ اسباب کیسے دور کیے جائیں, کہ آخر نظر کیوں کمزور ہو رہی ہے, یا جو جن جوانوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہ, اچھا ریزن ہے ہمارے سامنے, لیکن ریزن بھی ایک عادت بن چکے ہیں. جیسے جس کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, لیکن سگریٹ چونکہ اس کی عادت بن چکی ہے اسموکنگ, تو وہ اپنی خراب عادت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس طرح آنکھیں خراب کرنے والی, آنکھوں کا ویژن خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہمارے گرد ہیں. دیکھیں, پہلے اس طرح اسکرین سامنے نہیں ہوتی تھی, ٹی وی اتنا سامنے نہیں ہوتا تھا, پھر اتنی کلرنگ سامنے نہیں ہوتی تھی, پہلے دھوپ اچھی خاصی ہماری آنکھوں کو بھی مل جایا کرتی تھی, پہلے اس طرح موبائل فون کے استعمال کثرت کے ساتھ اور 6-6, 8-8 گھنٹے کا یوزر نہیں پایا جاتا تھا. پہلے اتنے موبائل فون یوز ہی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے. وہ ان کے اوپر کوئی چینل نہیں آتے تھے, ان کے اوپر اپلیکیشنیں نہیں آتی تھیں, ان کے اوپر کارٹون نہیں آتے تھے. اب اتنی قریب مطلب کہ اسکرین کرنے کے بعد, یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فٹ دور رکھیں. نارمل ریڈنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا 2 فٹ دور رکھیں. نارمل ریڈنگ کے لیے یہ ایٹ لیسٹ یہ 1 فٹ, یہ تقریباً 2 فٹ ہو جائے گا, کم ہوتا ہے موبائل کم از کم, یہ 2 فٹ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے موبائل فون رکھا ہوا ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے, یعنی میرا موبائل فون 1 فٹ بھی دور نہیں ہے, میرا موبائل فون 1 فٹ بھی دور نہیں ہے. اور اس وقت میں نے اتنی دور یہ پیپر رکھا ہے, پیپر سے کوئی شعاع نہیں نکل رہی ہے, ریز نہیں نکل رہی ہیں جو میری آنکھوں کو افیکٹ کر سکیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو 2 فٹ دور رکھنا ہے تاکہ میری آنکھیں صحیح طریقے متاثر نہ ہو, افیکٹڈ نہ ہو. اب یہ مطلب کہ موبائل فون کا ایک سیٹ ہے, یا اس طرح پی سی ٹیبلیٹ کا جو سیٹ ہوتا ہے, اس طرح جو بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے یا گیمز کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں, یہ اتنی دور رکھ کر, اب یہ ہے تقریباً سمجھے کہ یہ 1 فٹ, یہ شاید 2 فٹ تک کے آس پاس یہ پہنچے گا. اب اتنی دور رکھ کر کون کھیلتا ہے, کوئی مطلب کہ عموماً نہیں دیکھا جاتا. تو ایک تو ہے یہ اتنا قریب, نمبر 1. پھر اس کو کنٹینیو دیکھنا, کیونکہ آنکھیں یہ جو بلنگ کر رہی ہے نا, جھپکنا کہتے ہیں اس کو, آنکھوں کا, آنکھوں کا جھپکنا بھی پر منٹ اس کی ایک فیگر ہے. 1 منٹ میں مطلب کہ اتنی بار آنکھیں جھپکتی ہیں, نیچرلی جھپکتی ہیں. اور یہ آنکھوں کا جو جھپکنا ہے, جو یہ بھی ایک آنکھوں کے پروٹیکشن اور اس کی ایک نیچر کے حوالے سے ہے. اس میں معذرت حاجی صاحب, اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں. آنکھوں کا جھپکنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو آنکھوں کی جو تری ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے.
کیونکہ اس پہ آپ کی لوبریکیشن ملتی ہے، ایک تری ملتی ہے، تو وہ اسی پمپنگ ہو رہی ہے، پمپنگ ہو رہی ہے نا، اور وہ آنکھوں کو زندگی دے رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، اس کی ضرورت ہے آنکھوں کی. یہ جو پانی ہے نا، جو آنسو جس کو بولتے ہیں ٹیئر گلینڈ، غدود ہوتے ہیں، غدود کے اندر ایک وہ اینٹی بیکٹیریل کیمیکل موجود ہوتا ہے، جو آنکھیں بھی تو ایکسپوز ہوتی ہیں کیمیکل سے، پورے دن آنکھوں کے اندر بھی پولوشن، ڈسٹ وغیرہ جاری ہوتی ہے، جراثیم بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو قدرتی طور پہ غدود کے اندر اینٹی بیکٹیریل کیمیکل ہوتے ہیں جو پلک جھپنے سے پوری آنکھ پہ یہ پورا قدرتی سسٹم ہے. دیکھا نا کہ آنکھیں اب کوئی وہ یار آنکھ کیوں جھپکتی، آنکھ نہ جھپکے پلک جو جھپکتی ہیں، پلک نہ جھپکے تو پلک کھلی رہے تو کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پلک کا جھپکنا رکھا ہے اور ایک نیچرل یہ قدرتی طور پہ، تو اس کی صدہا حکمتیں ہوں گی. جو میڈیکل جو کچھ بیان کرتی ہے وہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، لیکن وہ حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے میں مطلب اس کی وہ وجوہات ہوں گی، لیکن ہماری حالت تک تو رسائی نہیں ہے. لیکن میڈیکل پروف کر رہی ہے نا کہ اندر میں ایک ایسا پانی ہے جو آنکھوں کے جھپکنے سے وہ پانی برآمد ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں کی زندگی کے لیے، اس کی روشنی کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں میں تھوڑی سی جو بات عرض کر رہا تھا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی، جو میری تھوڑی بہت سی ریسرچ ہے یا میں نے جو پڑھا ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ آنکھوں کے جھپکنا ایک پر منٹ اتنے ٹائم کے لیے، فار ایگزامپل 75 دفعہ 80 دفعہ اتنی مرتبہ یہ آنکھیں جھپکنی ہے نا ایک منٹ کے اندر. 60 سیکنڈ ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری آنکھ جھپک رہی ہوتی ہے، جو ہمیں اس کی فیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک پریکٹس کے اندر ایک چیز ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کو کنٹینیو دیکھتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کوئی پکچر دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، یا ایسی چیز یا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور ایک پورا ایک منظر ہے، اور آپ کی پوری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے کہ یوں ہو رہا، تو یہ آپ نے دیکھا اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ سنا ہے آپ نے، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یعنی ہم آنکھیں ایسی پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ جھپکنے تک کی ہم کو وہ نہیں ہوتی. نہیں، آنکھ جھپکنا بھی ہم اس کو روکتے ہیں، وہ روکنا بھی ایک لاشعوری طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری چیز اتنی اس میں انوالو ہو جاتی ہے کہ ہم آنکھ جھپکنے نہیں جھپکتے، اور یہ مطلب نظریں جو پلک ہے وہ جھپکنے میں رہ جاتی ہے. اس سے آنکھیں کمزور ہونے کے سمجھے کہ یہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اسپیشلی یہ چیزیں جو ہے، اچھا پھر یہ ہوا، پھر اس کے اندر سے جو ویوز نکلی، شعاعیں نکلی ہیں، الیکٹرانک ویوز جو نکلتی ہیں، برقی شعاعیں نکلتی ہیں، یہ آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ آئی ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو میرا خیال ہے شاید آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، جو آنکھیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، تو ٹیسٹ کے لیے جب ایک بار اگر کوئی سی شعاؤں کے ذریعے آنکھیں ٹیسٹ ہوگی تو ڈاکٹر بار بار نہیں کرے گا، ڈاکٹر ڈسٹینس دے گا کہ بار بار آنکھوں کی طرف ہی جائیں گی. ایون کہ آپ ایکس رے کرانے چلے جائیں، آپ دیکھیں ایکس رے سے ویوز نکلتی ہیں پریگنینسی کی حالت میں، یا بہت ساری ایسی چیزوں کی کنڈیشن میں، یا بار بار آپ کو یہ ایکس رے نہیں ایڈوائز کرے گا کوئی بھی میڈیکل، کیونکہ اس سے ویوز نکلتی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک اندر جا رہی جسم کے اندر، اور وہ اپنا ایک رزلٹ نکال کے دے رہی ہیں، وہ اور ہمارے بدن کے اندر بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو جب سے یہ الیکٹرانک چیزیں آئی ہیں، پھر اے سی کا ہمارا جو کثرت کا استعمال، اور اے سی پھر پردوں کا ہمارا استعمال، دیکھیں جیسے ہم پچھلی بیماریوں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز ختم ہوئی، کھانا جو نارمل تھا وہ ختم ہوا، اور بیمار کرنے والا کھانا شروع ہوا، اور صحت پانے والی چیزوں کو بریک لگایا گیا. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں تو ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں ہے، کلینک میں ڈاکٹر فارغ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں تھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن لاجک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بیس کو اگر آپ باقی رکھیں گے، بنیاد کو باقی رکھیں گے، تو ہماری یہ صرف مدنی کلینک کو ایڈورٹائزمنٹ لینے کا تو ہم نے سلسلہ شروع نہیں کیا. ہم تو چاہیں گے یہی کہ آپ مطلب کہ آپ کو مشورے بھی ملیں، لیکن جو بنیادی وجوہات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. روحانی علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو حکیمانہ علاج بھی بتایا جائے گا، آپ کو گھریلو علاج بھی بتایا جائے گا، آپ کو میڈیکل علاج بھی بتایا جائے گا. لیکن سارے علاج کرنے کے بعد بھی آپ کھڑے وہیں کے وہیں ہیں جو آنکھوں کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ دوائیں جو ہیں وہ پراپرلی صحیح معنوں میں اثر انداز نہیں ہوں گی. تو پہلے تو آپ یہ عزم کر لیں، جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ عزم کر لیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو اس کے غیر فطری استعمال سے بچانا ہے. ان نیچرل یوز کو آپ نے ڈیفینیٹلی ختم کرنا ہے.
تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ، کیونکہ آنکھیں جب کمزور ہوئی ہے نا تو ان کا مضبوط ہونا بھی ثابت ہے. خود مجھے امیر علیہ سنت کا پتہ ہے. امیر سنت کی عمر مبارک اللہ ان کو سلامت رکھے 67 68 تک ہے، لیکن آپ کی قریب کی جو نظر تھی، آپ کی قریب کی نظر تھوڑی کمزور تھی، لیکن ایج کے ساتھ جہاں نظر کمزور ہوتی ہے، آپ کی ایج کے بڑھنے سے آپ کی نظر کی جو کمزوری تھی وہ دور ہوئی ہے. اس میں روحانی علاج بھی ہے، آپ نے طبی علاج بھی رکھا تھا، جو معجون وغیرہ جو پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں، پھر اس میں وہ قرۃ اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ بھی ہے، اور قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کی دعائیں ہیں. پھر نماز کے بعد پڑھنے والی جو 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھنا ہے یہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما، یہ یہاں تک 11 مرتبہ یہ پڑھنے کا ہے. تو یہ بہت ساری روحانی چیزیں چلتی رہیں. اچھا طبی حوالے سے بھی کچھ چیزیں چلتی رہیں، ساتھ ہی ساتھ احتیاط چلتی رہی. یہ سب چیزیں جب جمع ہوئی الحمدللہ آنکھوں کے پرابلم کو دور ہونا ثابت ہے، میڈیکل میں بھی ثابت ہے. میری خود میں آئی وٹنس ہوں کہ یہ ثابت ہے. تو یہ چیزیں جو میں نے ابتداً آپ کو بیان کی ہیں، یہ جو ہمارے مدنی منیاں جو ہیں جو کارٹونوں کے پیچھے اور طرح طرح کی چیزوں کے پیچھے، موبائل کے پیچھے پاگل ہیں، پلیز آپ اپنی آنکھوں پر رحم کریں. آپ ابھی چھوٹے ہیں بیٹو، ابھی آپ بچے ہو. آپ کی آنکھوں کی جو اندر کی جو چیز ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. ان کو ان کے اوپر طاقت پریشر پڑے گا، ان کی طاقت سے زیادہ بیٹا ان چیزوں پر بوجھ پڑے گا، آپ کی آنکھیں جلدی کمزور ہو جائیں گی. اور پھر آگے جا کر آپ ابھی بچے نا چشمے پہننے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بیٹا جب چشمہ مستقل لگتا ہے نا تو بچے پھر اس کو چشمہ دور رکھ دیتے ہیں. تو بہت سارے اس پہ پرابلم ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. تو میں نے اس کی کچھ بنیادی جو باتیں ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ ویڈیو سوالات ہیں، سوری سوالات ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. قابل محترم ڈاکٹر صاحب، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آج کل تو ویسے نظریں تقریباً ہر تیسرے بندے کی ایک نظریں کمزور ہیں، لیکن جو پیدائشی بچہ ہے جس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے تو اس کی نظر کیوں کمزور ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پیدائشی طور پہ نظر کمزور، پیدائشی طور پہ تو نظر کمزور ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جو دوران حمل جو والدہ کی خوراک ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، جس میں ہم بارہا کہتے ہیں کہ خوراک کے اوپر خاص طور پہ زور دیں، تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نا دوران حمل، اگر وہ خواتین جو ڈیورنگ پریگنینسی اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو لیگلی الاؤ نہیں ہے، اس طرح ان کے جو بچے کے جب پیدائش ہوتی ہے تو کسی نہ کسی حصے پر وہ اندھا پن آتا ہے، سائیڈ افیکٹ کرتی ہے، تو اس میں آنکھ بھی اسی میں شامل ہے. بالکل. تو یہ ایک مین وجہ یہی ہوتی ہے زیادہ تر کہ ایک تو جو ڈائٹ پیٹرن ہے، کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان میں، کیونکہ بیسیکلی آنکھ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر وائٹامن اے وغیرہ کی وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. وائٹامن اے اسپیشلی وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ہے کہ ہمیں تو وائٹامنس کے بارے میں ہی نہیں پتا تھا، وائٹامن اے تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں اگر یہ لٹریٹ کریں، ان کو جو سمجھائیں کہ آپ کو یہ کھانے میں یہ چیزیں لینی چاہیے، تو میرے خیال میں یہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، آپ شہر کے اندر تو شاید یہ چیزیں سہولت مل جاتی ہے، لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں جیسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ جو ہے ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر کمپلینس زیادہ تر وہاں پہ ہوتی ہیں. باقی شہر کے اندر اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک تو مناسب تو نیوٹریشنل جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتی ہے، پلس یہ ہے کہ کیئرنگ ہو جاتی ہے. پھر ڈاکٹر سے وزٹ ہوتے ہیں پراپر، اور اگر اتھرائز کوئی سینئر ڈاکٹر ملتا ہے تو ایک سے پراپر گائیڈنس بھی ان کو مل جاتی ہے. تو یہ ان سے آسانی ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ڈائٹ کا پیٹرن جو ہے نا وہ اپنا بہتر رکھیں، بنیادی ماں کی غذا پر. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس مریض بھی ہیں، پیشنٹ بھی ہیں جو آنکھوں کے حوالے سے اگر آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھی لیں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تشریف لائیے، کال چلائیے۔ تو میرے بتیجے ہیں 2 بھائی، تو ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی عمر 4-5 سال ہے۔ تو مغرب کے بعد ان کو نظر نہیں آتا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا تو اس کو بالکل نظر ہی نہیں آتا بچوں کو۔ اس کے بارے میں علاج پوچھنا تھا، برائے مہربانی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں ہند سے عبد الرؤف بول رہا ہوں، ہند بریلی سے۔ یہ مدنی کلینک سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ دعوت اسلامی جو ہے وہ دینی دنیاوی تعلیم تو مطلب سکھاتی ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے بیماری کے متعلق بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت فائدہ مند جو ہے باتیں سکھاتی ہے الحمدللہ۔ حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آنکھوں میں مطلب ہمیں کتنا کم سے کم زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنا ٹی وی دیکھنا چاہیے جو ہماری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک رہیں، اور مطلب کس طریقے سے اس کے لیے جو بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں فاصلے کا بھی فاصلہ بھی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، شاید 5 فٹ رکھیں، کم و بیش 6 فٹ ہے، اتنے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے، تقریباً 6 فٹ کا آپ فاصلہ رکھیں کہ اتنی دور سے دیکھیے، اور اب کتنی دیر تک دیکھیے تو پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اوور لیمٹ جاتے ہیں تو وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ اگر ٹی وی کی اسکرین دیکھنے سے اگر آنکھ خراب ہو سکتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسی ٹی وی کے ذریعے گناہ دیکھنے سے ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھی بھری جا سکتی ہے۔ تو جس طرح ان آنکھوں کو دنیاوی بیماری سے بچانے کی ہمیں تدبیر کرنی ہے، اسی طرح ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی بھی تدبیر کرنی ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر ہم مر گئے، اللہ ناراض اور اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، تو ان آنکھوں کی کمزوری آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کتنی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیر دی جائے یا اس کی آنکھ کے اندر کیل ٹھوک دیے جائیں، اس کا تصور بندے کو کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب یہ حق ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے کیے گئے گناہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں پھنسا دیں۔ تو اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کو آخرت کی پریشانی سے بھی اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، ہمارے عضو کو، ہر بدن کو، اور دنیا میں بھی ہماری آنکھیں اور آنکھوں کا نور سلامت رہے۔ تو کتنی دیر تک دیکھنا چاہیے یہ بتا دیں۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سب، یہ جتنی دیر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہم تو مدنی چینل دیکھنے کی ہی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیں گے، مدینہ ہرا ہرا ہے، سب ہے، مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہی ہوتا رہے گا۔ صحیح جی ڈاکٹر، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جو وہ 2 پیشنٹ انہوں نے بتایا نائٹ بلائنڈنس کے، اس پہ ابھی وٹامن اے کے اوپر ذرا۔ اب اس میں بات وہی آتی ہے کہ نائٹ بلائنڈنس، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وٹامن اے جو ہے اس کی وجہ سے کمی کی وجہ سے بیسیکلی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں بچوں میں، خاص طور پہ یہ نائٹ بلائنڈنس۔ اب جیسے ان دنوں 2 پیشنٹ بتائے، ایک کی 4 سال ہے اور 10 سال ہے۔ اب نائٹ بلائنڈنس تشخیص کیسے ہو؟ رات میں ان کو دھندلا دکھتا ہے یا دکھتا ہی نہیں ہے؟ جو انہوں نے بتایا وہ تو یہ کہا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا ہے بقول ان کے، یہ کہ ڈاکٹرس کو چیک کروائیں۔ اس میں جو اگر ڈائٹ وغیرہ لیں گے تو یہ کلیئر میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے، بالخصوص جو کلیجی وغیرہ جو ہے اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس میں ایک اچھا وٹامن اے ملتا ہے آدمی کو، وہ استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، اور کلیجی ایزیلی اویلیبل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اگر یہ ڈائٹ کو خیال رکھیں گے اور اپنے فزیشین سے مشورہ بھی کر لیں گے کہ یہ کس حد تک بیسیکلی یہ پرابلم ہے، تب تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جتنے وٹامن سی کا بھی بہت زیادہ اچھا رول ہے آنکھوں کی بیماریوں دور کرنے کے اندر، جیسے سٹرس فوڈ یعنی اورنجز وغیرہ ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ کچھ جیسے پستے ہیں، اخروٹ ہیں، اور یہ بادام وغیرہ جو بچوں کو کھلائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، اومیگا 3 فیٹی، یہ بھی آنکھوں کی جو اسکن ہوتی ہے اس کی گروتھ یعنی ریٹینا کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا جو لوبیا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے بایو فلیوینائڈ، جو ایک زنک ہوتا ہے، زنک ضروری ہوتا ہے جو آنکھ کا جو پردہ ہوتا ہے اس کا امیج بنانے کے لیے، یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے لوبیا کے اندر، اور یہ آگے چل کے جو اولڈ ایج کے اندر جن کو بیماری ہو جاتی ہے نظر کمزور ہونے کی، ریٹینل ڈیٹیچمنٹ جسے بولتے ہیں، اس کے اندر یہ لانگ ٹرم میں فائدہ مند ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زنک کا تو خیر ہماری اوور آل باڈی پہ بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہے زنک کی طرف دھیان ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب
थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान जाने लगा लोगों का, तो जिंक का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। तो आँखों के अमराज के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक तो मोटी मोटी हमने बातें की हैं, तो वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जो बिलखुसूस अगर आँखों में हम देखते हैं, तो आंखें हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको देख के हम मुख्तलिफ बीमारियों का अंदाज़ा कर सकते हैं सिर्फ आंखें देख के। अब मिसाल के तौर पे एक कॉमन सी कंप्लेन होती है तकरीबन घरों में, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। सही, बहुत कॉमन कंप्लेन होती है। हमारे पास क्लिनिक्स में भी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हल्के पड़ गए आंखों के। अब वो जिनको हल्के पड़ते हैं, सबसे पहले तो वो ये देख लेंगे उनका अपना रूटीन क्या है। हल्के यानी गहरा हो जाता है, काफ़ी गहरा हो जाता है, तो वही कहते हैं हल्के पड़ जाते हैं। अब वो अगर उसको ये नोट कर लेंगे उनका बेसिकली रूटीन क्या है, सोने का उठने का रूटीन क्या है, अगर वो एक प्रॉपर नींद लेते हैं, सही तरीके से नींद लेते हैं, खुराक और पानी की मिकदार सही लेते हैं, तब तो फिर अगर ये प्रॉब्लम होता है तो फिर अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक फिर दूसरी डिजीज़ है, थायराइड की बीमारी होती है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो चीज़ होती है आँखों में से हम पहचान सकते हैं, जैसे आँखों का कलर होता है। आँखों का कलर नॉर्मली हमें जो हमारा एक ब्लैक स्पॉट होता है और एक वाइट स्पॉट होता है, ठीक है ना, सफ़ेद होता है। अगर हम उसको देखते हैं तो उसका अगर कलर चेंज मिलता है, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा येलोइश मिलता है, पीला मिलता है, ठीक है, तो अब आप फौरन आपकी जो तशखीस जाती है ना, वो जहन में जाता है पीलिया की तरफ, यानी कि आपने सिर्फ आँख देख के पता चल गया आपको पीलिया, आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आँखों की इस तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है, आँखों में मिसाल के तौर पे सोजिश वगैरह हो गई है, आँख सुर्खी आ गई है, रेड पना आ गया है। अब वो सुर्खी किस वजह से आ गई है, कोई चोट लग गई है, कोई चीज़ अड़ गई है, कोई चले गई है जिसकी वजह से आ गई है। अगर वो चीज़ है तो वो तो नॉर्मली आप वॉश करेंगे उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसका, जैसे उमूमी तौर पे होता है, तो उसकी वजह से भी आंख बहुत ज़्यादा लाल होती है, तो आपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी अद्वियात को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह अभी जैसे लास्ट टाइम हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि आंखें खुश्क होने की भी शिकायत बहुत मरीज करते हैं, और ये अक्सर मरीज वो होते हैं जिनको देर तक टीवी देखने की आदत होती है, टीवी और देर तक कंप्यूटर मतलब स्क्रीन यूज करने की, क्योंकि एक कंटिन्यूसली आप वो देख रहे होते हैं। वही आंख ब्लिंकिंग वाली बात है कि आंख को झपकना तो है ही नहीं आपने, तो वो ड्राइनेस पैदा हो जाती है। इसको डॉक्टर साहब ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। है साहब, इसके अंदर जो आंख की सफेदी का एरिया होता है ये सूखने लग जाता है, और ये लॉन्ग टर्म में आगे जाके जो है नाबीनी यानी नजर कमजोर तो खत्म, बिल्कुल अंधापन की तरफ ये ले जाने का रिस्क होता है। अभी आपने कोई जेनिक क्या नाम इस्तेमाल किया था? ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस, इससे थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था कि उसकी वो एक बीमारी का नाम लिया आपने, किस सवाल में? जिंक ये नॉर्मल जिंक क्या? जिंक के वो मेटा वो है केमिक वो है मादनियात है क्या है? मादनियात है, बेसिकली मादनियात है जो क्यों से मादनियात तो बहुत सारी हैं डॉक्टर, जैसे आयरन होता है, हाँ ये होता है इस तरह को, तो इसकी वैरायटी होती है जो सब्जियों वगैरह में भी मिलती है। जैसे ये मैंने बताया था लोबिया, इसके अंदर मिलता है जिंक। लोबिया अगर सब्जी जो ये एक विटामिन है, सही, जिंक मिनरल बोल सकते हैं या मिनरल बोल सकते हैं। मादनियात बेसिकली कहा जाता है, उर्दू में हम मादनियात कहते हैं उसको, लेकिन ये जिस्म का एक अहम जुज है जो हमारे को जरूरत पड़ती है। जिंक उसका जिंक नाम ही जिंक नाम ही जिंक ही नाम है उसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी, ये बेचारे कितनी आप बेचारे को मौका ही नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आज तो बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, एनिमेशन भी है, कुछ रिसर्चेस भी हैं। जी डॉक्टर साहब ने जैसे इरशाद फरमाया था कि विटामिन ए इसमें आँखों के लिए बहुत मुफीद होता है। आजकल जो है आड़ू का मौसम है, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और डॉक्टर साहब ने जैसे इरशाद फरमाया कि विटामिन सी भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो ये गाजरों में पाया जाता है। तो आजकल जैसे बिलखुसूस आड़ू का मौसम है, तो अगर इसको कसरत से इसको इस्तेमाल किया जाए, और फिर इसी तरह जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, अगर ये इसको इस्तेमाल करें तो इसका फिर फ़ायदा बच्चों को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मतलब आड़ू खिलाने से आड़ू आँखों के लिए मुफीद, इसमें गाजर आँखों के लिए मुफीद है, पालक भी मुफीद है, और ग्रीन जितनी भी हरी सब्जी हैं वो सारी मुफीद है। सही, वो सब बच्चे खाएं बड़े खाएं सबके लिए मुफीद है। अच्छा, इसमें हरी सब्जी खाना और हरा रंग देखना दोनों आँखों के लिए मुफीद है। अगर आप ये देखें ना कि क्या बात, अगर सर पर सब हो, देखते रहे सब
سر پر سبز امامہ ہو، سر ہی سر سبز ہو، تو کیا بات ہے مدینے کی. دیکھیے صبح کے ٹائم جب آپ عموماً واک کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی لان وغیرہ کا ترجیح دیتے ہیں کہ وہاں جائیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ گرینری زیادہ ہوتی ہے، گرینری، ہری گھاس ہوتی ہے، ہرے پتے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری بینائی پہ بہت ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے. سب اس میں نا وہ کشش ہے، سبز میں بالکل خوش چیز ہے نا. جی جی ہاں، ایک ہیپینس ہے سبز کے اندر. گھریلو علاج کتاب میں شیخ طریقت امیر السنت نے یہ نقل فرمایا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہے. نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، اور نمبر 4 لباس کو پاک و صاف رکھنا. ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی پیاری باتیں ہیں. یہ چاروں چیزیں اللہ کرے کہ ہمیں اختیار کرنا نصیب ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب مریض بھی ہیں اور کیا کیا ہیں آج؟ اینیمیشنز بھی ہیں اور مدنی گلدستہ بھی باپا کا، ڈاکٹرز کے تاثرات بھی ہیں. پہلے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے تاثرات لیتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے اینیمیشن سے وہ دیکھتے ہیں. گھریلو علاج بھی آ جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ بھائی. غلام مصطفیٰ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ کیا پرابلم ہے؟ کالے پانی کی شکایت ہے. یہ تو آپ نے علاج وہ ڈائگنوسس بتا دی، تشخیص بتا دی. آپ کی تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا؟ اصل میں یہ کالا پانی کیسے ہوا اس کے بارے میں. کالا پانی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو کالا پانی ہو گیا. جی، مگر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پرابلم کیا ہے؟ یہی میں بتا رہا تھا کہ تقریباً آج سے تقریباً 8 سال پہلے اچانک میں نے اپنے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا تو دوسرے سے مجھے بہت ہی کم نظر آنے لگا، بالکل نہ نظر آنے کی طرح. تو میں گھبرا گیا، پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر کی مختلف آراء تھی. بعضوں نے کہا کہ وہ کالا پانی ہو سکتا ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آخر میں یہی ہوا کہ وہ کالا پانی ہو چکا. اور یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی اچانک ہی مجھے یہ سمجھ میں آیا. کالا پانی گلوکوما. ٹھیک ہے. اچھا، یہ صرف آپ کو یہی ایک فیلنگس آئی تھی شروع کے اندر کہ آپ کی آئی سائڈ ویک ہو گئی، آنکھ جو ہے کمزوری اس میں آ گئی، صرف یہی آئی تھی یا اور بھی کچھ ایسا محسوس ہوا تھا؟ اس میں تو کافی عرصے سے اس میں پرابلم تھی، بیماری تھی. آنکھ میں درد محسوس ہوتا جی، تھا؟ اکثر درد ہوتا تھا اور ڈاکٹر سے مسلسل میں کانٹیکٹ کرتا تھا. آپ درد کے حوالے سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے؟ درد ہے، خارش ہے، جلن ہے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی آنکھ میں. جی. تو کبھی آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے؟ یہ آئی اسپیشلسٹ ہی کے پاس کہہ سکتے ہیں، کلینک اور یہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں جاتا تھا. صحیح. تو پھر انہوں نے کیا آپ کو فرمایا؟ تو انہوں نے یہی کچھ میڈیسن دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کو یوز کریں اور آپ کی جو آئی ہے ابھی جو روشنی ہے ہو سکتا ہے یہ برقرار رہے، لیکن وہ برقرار نہیں رہی. اچھا، جو چشمہ آپ کو لگا یہ اسی دوران لگا یا پہلے سے لگا ہوا تھا؟ یہ پہلے سے لگا. پہلے سے مطلب آئی سائٹ شروع سے بھی؟ جی. کتنے عرصے سے آنکھیں کمزور ہیں آپ کی؟ آنکھیں تو کافی 14-15 سال سے. تو دونوں آئی سائٹ ویک ہیں؟ نہیں، ایک سے تو میں صحیح دیکھ سکتا ہوں، دوسرے سے پرابلم. ایک 6/6 ہے آپ کی پوری ہے 100% ہے؟ جی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک طرف گلاس جو ہے آپ کا 0 کا لگا ہوا ہے؟ ہاں. جی. دوسری طرف آپ کا. ٹھیک. اچھا، اس میں یہ بتائیے کبھی آنکھ سے پانی وغیرہ کی شکایت تو نہیں ہوتی؟ جی، پانی کی بھی شکایت. کس وقت کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس وقت پانی کی شکایت ہوتی ہے آپ کو؟ فی الوقت تو نہیں ہے، پچھلے دنوں ہوئی تھی. وہ خاص وقت تو کوئی نہیں ہوتا، بس یہ کہ ابھی جس طرح جلن ہے، خارش آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو بس یہ خارش ہوتی ہے، جلن، تو پھر اس کے بعد جو پرابلم. ٹھیک. اچھا، آپ کی فیملی میں کسی کو اس طرح کا ہوا ہے؟ والد، والدہ؟ بڑے بھائی جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں. صحیح. والد صاحب ٹھیک تھے، والدہ ٹھیک تھی، لیکن دیگر بھائیوں میں تقریباً ویک ہیں آنکھیں. یہ اس لیے پوچھا کہ جن فیملیز کے اندر سب اس طرح ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہسٹری آ جاتی ہے، ان کے آگے بھی یہ جا رہا ہوتا ہے. اگر جیسے آپ کو ہے تو پھر آپ کے جو بچے ہوں گے ان میں آپ کو ان چیزوں کا احتیاط کرنی پڑے گی. اب جیسے یہ کالا موتیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو کالا موتیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ جو ہوتی ہے فرنٹ سے جو کالا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پانی ہوتا ہے بیسیکلی.
وہ انشاءاللہ بھی اینیمیشن ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے یہ پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جب وہ مقدار بڑھ جاتی ہے تو انٹرا آکیولر پریشر کہلاتا ہے، وہ گلوکوما کالا موتیاک بولتے ہیں. وہ پریشر جو ہوتا ہے، جو نس ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے، اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے. جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو دکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل ایک ساتھ ہی نہیں ہوتا، بہت گریجولی ہوتی ہے، آسان ایک دم سے نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ یہ شروع ہوتا ہے. اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی چوٹ لگی، چوٹ کی بنا پہ بھی انہوں نے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے آپ کو، یا پھر کوئی میڈیسن آپ نے مستقل کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو یوز کیا تو اس کے یوز کرنے کی بنا پہ. جیسے آپ نے بتایا فیملی ہسٹری تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ہسٹری میں پرومیننٹ ہے، تو اس میں آپ کو یہ بہت ارلی آپ ایگزامینیشن پہ اگر آپ چلے جاتے ہو تو ممکن ہے مزید بچت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی ٹریٹیبل ہے، علاج ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو شکایت تو نہیں ہوتی؟ کسی اور بیماری میں شکایت تو نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کوئی قبض وغیرہ کی شکایت ہو کوئی؟ یہ تو کبھی کبھار اس کا بھی ہوتا ہے. اب جیسے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جیسے آپ کیا احتیاطیں شروع میں کر لیتے تو یہ شاید بچت ہو جاتی؟ شروع میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ اچانک ہی میرے سامنے یہ چیز آئی. ایک ہوتا ہے مستقل طور پہ، یہ کہ اب بیماری مستقل رہی ہے، ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتا رہا ہوں، تو اب کیسے ہو گیا؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگنے کی بنا پہ ہو چکا. چوٹ لگی تھی؟ ہاں، ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا. اچھا، ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. ویسے یہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ باتیں بہت غور طلب ہیں کہ یہ جو ہم پیشنٹ جو لاتے ہیں مریض کو، ظاہر ہے کہ مریض کا علاج تو اپنی جگہ پہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہی ہیں، لیکن اس میں آپ اور ہم سب کے لیے یوں سمجھے کہ ایک رہنمائی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی ہسٹری تھی یا نہیں تھی. اب جیسے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اب جیسے کہ کالے پانی کی جو ان کو شکایت آئی ہے، تو اب انہیں احتیاط کرنی ہے ان کے آنے والی جنریشن کے لیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنے والی جو جنریشن ہے، جو ان کی اولاد ہے، اس کے اندر یہ پرابلمس نہ آئیں. تو وہ احتیاطیں ان کو ڈاکٹر صاحب سے لے لینی چاہیے. تو آپ کے اندر بھی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گھر کے اندر تو اس کو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیا جائے. یعنی اس کو ایزی نہ لیں کہ مجھے ہو گیا تو میری اولاد، مطلب یہ بعض اوقات ایسی پرابلمس بیسیکلی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. سب یہ کہ ارلی اسٹیج پہ اگر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا جائے اور اچھے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا جائے تو بھی اس سے کافی. پیسہ بچانے کے لیے کمزور ڈاکٹر کو نہ دیکھیں، آنکھ بچانے کی طرف دھیان دیں. جی، آنکھ بچ جائے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شروع سے ہم ڈاکٹر صاحب کہتے چلے آ رہے ہیں کہ علاج کے معاملے میں غفلت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. عبدالخلیل بھائی، آپ کچھ بیان کریں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے تاثرات بھی چلاتے ہیں. جیسا کہ کالے موتیے کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی، میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 34 پر ایک علاج، روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. آنکھوں کے سفید اور کالے موتیے سے حفاظت کا روحانی علاج بہت ہی آسان علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے. یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت کر کے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہادت کی انگلی بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھا اور 3 مرتبہ. اس میں تعداد تحریر نہیں ہے مگر یہ 2-3 بار ایک طاقت کر لیں. جی ٹھیک ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلا چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ اویس بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی اویس عرضی کرنی تھی کہ آنکھوں کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے ان کی حفاظت کے. تو گزشتہ دنوں جو ہے ہمارے ہاں الحمدللہ بھانجے کی ولادت کا سلسلہ تھا.
मुबारक। हसन रजा उनका नाम रखा था। तो उनकी जो है वो शुरू में डॉक्टर ने कहा था कि इनको जॉइंटिस वगैरह सिलसिला है, तो उनको इलाज के लिए आजकल बच्चों को कुछ एक मशीन में रखा जाता है और उसके ऊपर फिर जो है वो रोशनी वगैरह डाली जाती है, वायलेट कलर की, जामुनी कलर की ना। जी जी। तो उस रोशनी से कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे को जो है ना आंखों के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उस बच्चे की आंखें जो है वो दुखनी आ गई थी। तो फिर हॉस्पिटल से तो काफ़ी जो है 10-15 दिन के बाद उनकी छुट्टी हो गई। जी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे को मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जब जॉइंटिस का सिलसिला होता है तो लोग कहते हैं कि धूप में रखा जाए। जी। अब धूप से तो बचाना होता है, जब आंखें दुखनी वगैरह आए तो क्या एहतियातें की जाएं या फिर क्या ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए? ओवैस भाई थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमाए। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है इसमें? बच्चे की उम्र कितनी बताई आपने? बाय बर्थ वो तो मैं बिल्कुल जो बाय बर्थ है, न्यू बेबी बॉर्न है। अच्छा, जॉइंटिस हुआ था बेसिकली उनको। अच्छा, जॉइंटिस के दरमियान जो है उनकी क्या कुछ आईज की सेफ्टी नहीं की गई थी? जब वो उनको इंक्यूबेटर में रखा था तो उनकी आईज की कोई सेफ्टी वगैरह नहीं की थी? हाँ, वो एक कपड़ा ऐसा ग्लासेस का जो लगाते थे, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे बच्चे खींच लेते हैं आंखों से ना, उसको बार बार हटाते हैं इस तरीके से, तो बार बार रोशनी उसमें पड़ती थी। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको इसका हल अर्ज करते हैं ओवैस भाई इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह बेहतर का। अच्छा, कुछ और भी है ओवैस भाई? छोटी सी बात ये और घटती भाई साहब के देखा ये जा रहा है कि बच्चों को जो है ना वो ज़बरदस्ती बातों का महसूस हुआ कि मशीन में रखा जाता है बाय बर्थ जो है ना कि भाई इनको जॉइंटिस है और फिर जो है ये रूटीन सा बनता जा रहा है। 3-4 मरतबा ऐसा हो चुका है, कुछ बच्चों को देखा है। तो अगर इसके हवाले से भी आप कुछ मदनी पुल इरशाद फरमा दें कि बाज़ हॉस्पिटल अगर पैसे बनाने के लिए फिर जो है वो मशीन में रखते हैं लोगों बच्चों को ना, मालूमात ले लेते हैं ओवैस भाई। अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का ओवैस भाई। इन्होंने जो बच्चे को बताया है, डेफिनेटली जो कैफियत बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखों में सोजिश हुई है, नहीं कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो वो एक टाइम पीरियड होता है, वो ठीक हो जाता है। दूसरा ये थोड़ा सा इनमें खौफ है कि बच्चों को अद्वियात नहीं दी जा सकती, जो बीमार है उसको तो दवा दी जाएगी। अब उसमें उम्र का कोई वो नहीं होता है कि आप छोटी उम्र में दवा नहीं देंगे या बड़ी उम्र में। अगर उसको ज़रूरत है दवा की डेफिनेटली दी जाएगी, लेकिन ये है कि उसको उसकी मिकदार, उसके वज़न, उसकी उम्र के हिसाब से वो खुराक जो पीडियाट्रिशियन होता है वो बना के देता है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो कुछ सलमान आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि इनको अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लेना चाहिए। अगर उनको लग रहा है, खौफ है कि आंखें आ गई हैं, कोई प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। बच्चे को ले जाकर डॉक्टर से फिजिकली चेकअप करवा लेना चाहिए। आपको यही एडवाइस की जाएगी कि मदनी मुन्ने को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, इसको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक करे, तो फिजिकली इसका एक आई स्पेशलिस्ट से चेकअप करवा ले। अल्लाह करे कि आपको अच्छे आई स्पेशलिस्ट, आंखों के माहिर डॉक्टर अल्लाह करे मिल जाए। इसमें कोई है रूहानी इलाज अब्दुल खलील भाई मदनी मुन्ने के लिए? सर, इसमें एक चीज़ और इस्लाम भाई ने पूछी थी कि उनको बच्चे को जो पीलिया बता रहे हैं और धूप में रखने के लिए कह रहे हैं और आँख की वजह से वो धूप में नहीं ले जाना चाह रहे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप दिन 12 बजे की धूप में लेके जाएं। अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल जो पहली धूप आती है उसमें ले जाए, इतनी शिद्दत नहीं होती है उसके अंदर। पहली चीज़ वो वहाँ रख सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट वहाँ धूप में दे सकते हैं। दूसरा, उस वक्त जिस वक्त वो धूप में लेके जाएं, एहतियाती तौर पे कोई चीज़ आँख के दरमियान रख लें ताकि वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर ये सेफ्टी यूज़ करेंगे तो इससे ये है कि इंक्यूबेटर में जाने से जो इनको खौफ आ रहा है ना, उससे बचत हो जाएगी। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उससे इनकी बचत हो जाएगी। कुदरती तौर पे ये जॉइंटिस ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी अब्दुल खलील। मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 252-52 पर ये रूहानी इलाज मौजूद है। या मुक़ीतु, ये रोज़ाना जो है 10 बार पढ़कर इन पर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आँखों में जो दर्द वगैरह है या जो प्रॉब्लम है अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। या मुक़ीतु 10 बार। बावुज़ू शिफाई अमराज के नाम से ये दुरूद पाक मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 180 पर 180 पर मौजूद है। मरीज़ को लिख कर दें कि ज़बान से चाटे या पानी में घोलकर उसको पिला दें। शिफा होने तक ये अमल बराबर करते रहें।
باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے. درود شریف. شفاء امراض کے نام سے یہ درود پاک مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 180 پر 180 پر موجود ہے. تو اللہم صلی علی سیدنا طب محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تو یہ باوضو ہو کر بہت ماشاءاللہ اس کے اللہ نے چاہا تو آپ کو فوائد ملیں گے اللہ کی رحمت سے. بہت پیارا درود شریف ہے. درود شریف ہوتے ہی بڑے پیارے ہیں اور اس کو بھی اپنے اس میں لے لیں. صفحہ نمبر 108 جی نا جی جی. اور اس کو چاہیں تو زردے کے رنگ یا زعفران وغیرہ کے انک بنا کر اس سے لکھا جائے. جو انک پین ہوتے ہیں اس سے اگر نہ لکھیں تو اور اس کو پانی میں ڈال لیں جی. اور پھر وہ پانی پئیں. اللہ کی رحمت سے بہت سارے امراض سے اس درود پاک کی برکت سے شفا نصیب ہوگی. اچھا انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ مشین میں ڈال دیتے ہیں انکیوبیٹر. آپ کو لگتا ہے جیسے آج کل آپریشن کی طرف لے جاتے بار بار؟ نہیں, اس میں دواؤں سے زیادہ اوزار تیار ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو آج کل عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ بچوں کو پیدائشی جوائنٹس بھی ہوتا ہے اور ایک تو یہ ایک جینوئن کیسز آیا ٹھیک ہے کہ اس میں اگر انکیوبیٹر پہ بھیجا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسرے جو ہے انکیوبیٹر میں جو جس کی طرف ان کا اشارہ ہے اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ آپ کی انفرا ریڈ ریز جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوتی ہیں. وہ سمپل ایک شیشے کے باکس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور بل چارجز ہو جاتا ہے. ہاں وہ بل چارج تھوڑا کمپنی کا خرچہ نکل آتا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر مریض سے کچھ سوال جواب نہ کرنے ہو تو پھر انہیں ہم جانے دیں. اچھا نہیں ہاں وہ میں نے پوچھ لیا تھا بس ٹھیک ہے. سنت کا ایک نسخہ لیتے جائیں کچھ آپ بھی تو لے لیں. مدنی قافلے کی کچھ مدنی فیس لیتے جائیں. کچھ تو لے لیں عبدالخلیل بھائی. 12 روزہ مدنی کورس. ارے 12 روزہ مدنی کورس چلیں دیکھیں یہ عبدالخلیل بھائی ہیں. کچھ تو عطا کرتے ہیں اپنی مرضی سے عطا کرتے ہیں. جو قافلے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں کب جیسے ہی یہ چھٹی کی ترتیب ہوتی ہے فی الوقت تو کام زیادہ. اچھا لوڈ ہے آپ کے اوپر. ہاں وہ بہت ہی آسان یہ جی. چلیں آپ درخواست تو دے دیں 12 روزہ مدنی کورس کی. پھر مجلس اپنے فیصلے کر دے گی. درخواست کب دے جمع کروا دیں گے؟ یہ کورس کی معلومات مل جائے تو اس کے بعد میں کورس ہوتے رہتے ہیں. آپ درخواست دے دیں یہ مجھے 12 روزہ مدنی کورس کی اجازت ہے تو کسی مہینے کی بھی آپ کو اپروول مل جائے گی تو آپ 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت فرما لیں. جی اس مہینے شوال المکرم کے مہینے میں درخواست جمع کرانے کی نیت کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی اب بتا دیں یار. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے گھریلو علاج اس کے صفحہ نمبر 33 پر 33 پر یہ علاج موجود ہے. آنکھوں کا لذیذ چورن. اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 سونف اور نمبر 2 مصری اور نمبر 3 ایرانی بادام. امریکن کے نام سے بھی بادام آتے ہیں اور ہم نے ایرانی بادام اس میں شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا. تو یہ افادیت کے اعتبار سے ایرانی بادام جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. طریقہ تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر یکجان مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. 1 چمچ سے کچھ زائد کھانے میں بھی حرج نہیں. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو فائدہ ہوگا. نیز آنکھوں میں پانی آتا ہو اس مرض میں بھی مفید ہے اور لذیذ بھی بہت ہوتا ہے. لذیذ بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ سونف میں کچھ احتیاط کرنی ہے کہ بعض اوقات رنگی بھی سونف ملتی ہے تو کچھ سبز کلر یا اس طرح کا کچھ کلر ہوتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہوتی, وہ نقصان کرے گی. تو اس کی احتیاط کرتے ہوئے تینوں چیزیں اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ کیسے کچھ کریں گے. یہ جیسے یہ اس میں اتنے کوئی بہت زیادہ سبز نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے اور وہ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا معیار میں کم ہوتی ہیں تو اس میں جگہ جگہ تھوڑا سا ڈارک ہوگا, تیز ہوگا اس سے تھوڑا سا. جی جی محسوس ہوگا کہ اس کو رنگا گیا ہے. اور وہ کچھ چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور اس میں بعض جگہ جیسے باریک باریک اسی میں سوراخ ہوتے ہیں تو خریدنا آتا نہیں ہے ہم لوگوں کو. ویسے سامان فروٹ بھی خریدتے ہیں نا, فروٹ خریدنا نہیں آتا. کپڑا لے تو کپڑا خریدنا نہیں آتا.
اور ہمیں اتنے ویسے ہیں ویسے ڈیڈوشیا بہت کرتے لوگ. ہاں بھائی فروٹ دیکھ وہ اٹھائیں گے نا, وہ کہتے تو تربوز کا جب موسم آتا ہے نا, تربوز اٹھائیں گے اور تربوز کو ٹھک ٹھک بجائیں گے اور یوں کریں گے, سب کچھ کریں گے, پھر پوچھیں گے میٹھا ہے نا. اب وہ دیکھ رہا اگلا اتنا ڈیڈوشیا کر رہا ہے, وہ بھی اس کو الٹی سیدھی دے ڈالتا ہے. تو بعض اوقات ریٹ کی کمی میں بھی چلے جاتے ہیں. اب یہ کچھ اچھی چیز ہوتی ہے, بعض اوقات وہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہے تو ریٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے, تو لیکن وہ چلو سستا لے لیں گے. مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. اچھی چیز لیں, معیاری لیں. میں نہیں کہتا کہ مہنگی ہی لیں, وہ جو بھی اس کا جو بازار کا ریٹ, لیکن ظاہر ہے کہ ہم یار اتنے کی لایا, میں 50 روپے کم کی لایا, 50 روپے کم کی آپ لے کر آ گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ معیار میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. بلب بھی سستے ملتے ہیں, ہاں مگر ایک مہنگا بلب لگا دینا تو 12 مہینے بھی گزار سکتا ہے. اسی طرح سستا بلب لیتے تو سال میں 4 لگانے پڑتے ہیں, تو پتہ چلے گا اس سے مہنگا ہو گیا. آنکھوں کے لیے نقصان دہ بعضوں کا الگ بھی ہوتی ہیں بعض روشنیاں. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. سونف کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے. بندہ سونف کی بھی پہچان نہیں, ہم لوگوں کو کلر کر کے دے دیا, لے لیا ہم لوگوں نے. سونف کو بادیان بھی کہتے ہیں, سیب رنگ کر دیتے ہیں. مطلب رنگ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے رنگ والے بن گئے ہیں. پہلے بلڈنگوں میں گھر میں رنگ کرانا ہوتا تو رنگ والا ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب تو ہر چیز میں رنگ ڈالنے کا مطلب جیسا لگتا ہے. بادام بھی کچھ دیکھ بھال کر لینا ہوتے ہیں. بعض اوقات جو خوبانی کے اندر جو بادام کچھ نکلتے ہیں وہ بھی بک رہے ہوتے ہیں. خوبانی کا بادام تو اچھا تو ٹیسٹی تو ہوتا ہے یار, بخلی ہوتا ہے, مگر وہ یہ والے یہ آنکھوں کے لیے, وہ معدے کے لیے فائدہ مند ہوگا. اچھا وہ بادامی بادام ہوگا, خوبانی بادام, یہ ایرانی بادام. تو اچھا ہم کو ایرانی بادام لینا ہے, خوبانی بادام نہیں لینا. خوبانی بادام ہے کہ وہ معدے کے لیے فائدہ مند ہے, ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن نہیں کرنا چاہیے. ابھی آنکھوں کی بات, دانتوں کا امتحان بھی اس میں تو توڑتا ہے نا بندہ, پتہ چل جاتا ہے بوڑھا کتنا جوان کتنا. ہم لینے جائیں گے تو ہم تو ایرانی بادام کے پیسے دے کر آ رہے ہیں, اور جب لا رہے ہیں تو وہ یہ بات تو ہے. اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ملاوٹ سے اور بددیانتی سے بھی محفوظ فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے تاثرات ہیں ہمارے ساتھ. سر یہ پوچھنا تھا کہ اچھا کالا موتیا جو اس کا علاج پاسبل ہے یا بس ختم؟ کیسے کہہ دیا بس ختم ہوا؟ اب ایسا نہ کہیں. یہ جو علاج جو انہوں نے بتایا یہ کریں, جو روحانی علاج بتایا یہ کریں, اور آنکھوں کے جو ماہر ڈاکٹر ہوں, اور کچھ چند ایک کے نام اگر بعد میں ان سے سلمان بھائی سے لے لیجیے گا. کروا چکا ہوں تو ڈاکٹر آپ سلمان بھائی سے رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے کہ کوئی آپ کو اچھا اور مناسب راستہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے تاثرات چلائیں. بہت بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر انور ہے. میں یہاں پہ سول ہاسپٹل کراچی کے اندر 15 سال سے کام کر رہا ہوں آئی ڈپارٹمنٹ میں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف نوعیت کے پیشنٹس آتے ہیں وقتاً فوقتاً, اور بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں. عام پبلک کو بتایا جائے کہ آنکھوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ بچوں میں بڑوں میں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, اور لوگ ان کو درگزر کرتے ہیں, جن میں کینسر بھی ہوتا ہے اور بھینگے پن کی بیماری بھی ہوتی ہیں. اور وہ مطلب یہ کہ بعض دفعہ صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچتے نہیں ہیں, صحیح آئی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتے نہیں ہیں. بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بیماری جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جیسے فرض کر لیں کہ بچوں کا کینسر ہوتا ہے جس کو ریٹینوبلاسٹوما کہا جاتا ہے, تو وہ نظر آتا ہے جیسے آنکھ کے اندر جو ہے نا سفیدی نظر آتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب بڑا ہوگا تو دیکھا جائے گا, ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے. جتنا جلدی اس کا علاج کرو اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. عام طور پہ کسی کو اگر موتیا ہوتا ہے, جیسے اولڈ ایج ہے, 40 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے یا 35 سال کا ہے, وہ زیادہ کسی ڈاکٹر کے پاس اور عام ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کسی خاص جو ہے جو آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں پہنچتا. وہ زیادہ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی آنکھ کا موتیا جب پکے گا تو اس کا آپریشن ہوگا اور ابھی آپ انتظار کیجئے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موتیا اتنا پک چکا ہوتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی خاص آپ کو آنکھ میں تکلیف ہو, آپ کے بچوں کو یا آپ کو ہو, تو آپ فوراً جو ہے نا مستند جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ چلے جائیں جو کوالیفائڈ ہی نہ ہو. عام طور پہ بڑی عمر میں جیسے پردے میں کچھ نقص ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر نہیں آتی. اس کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ عمر کے ساتھ سے ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ خاص قسم کی دوائیاں ہیں جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. اسی نوعیت کی ایک اور چیز ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے جس کے اندر کچھ انجیکشن سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے, تو وہ ہم وقت پہ لگا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پردہ گر جاتا ہے, اور پردہ جب گرتا ہے تو اس کا آپریشن فوراً ہونا چاہیے. اگر فوراً آپریشن نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا صحیح رزلٹ ملتے نہیں ہمیں ٹائم پر. یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو جیسے وہ بڑھتا ہے تو عام جو پیرنٹس ہیں اس کے زیادہ اس کے خوراک کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے دوسرے رہن سہن پہ، کپڑوں پہ، اس کی جو ہے تعلیم پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ 7 سال یا 5 سال یا 4 سال یا 8 سال کی عمر سے پہلے اس کا 1 یا 2 مرتبہ جو ہے نا آنکھوں کا چیک اپ کسی آئی اسپیشلسٹ سے ضرور کرایا جائے۔ اور پھر جب بچہ جب جوان ہوتا ہے، کالج جاتا ہے، مطلب میٹرک میں جاتا ہے، تو بھی اس کو معائنہ کرانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کالج پڑھنے جائے اور اس کا نمبر ہو -3 ہو جائے اور اس کو نظر ہی نہ ہو بلیک بورڈ۔ کالا پانی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آنکھ کے اندر پھیل جاتی ہے اور بینائی کم کر دیتی ہے۔ ویڈیوز اور جو ٹی وی گیمز جو ہے نا وہ جو کھیلی جا رہی ہے، پرہیز کریں، پردے کو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ میں مدنی چینل کے توسط سے یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو موبائل کا استعمال جو ہے نا کو ریسٹرکٹ کرایا جائے۔ بچے جو کھیلتے ہیں گنز سے، آرٹیفیشل گنز ہوتے ہیں، چھرے جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اس سے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ کتنے ہی پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتے ہیں جن کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ کافی آنکھ میں خون نظر آتا ہے لگنے سے۔ وضو کرنے کا عمل ہے جو آنکھ کے اندر 5 ٹائم جو ہے یہ ہم پانی جو ہے جو ڈالتے ہیں، آنکھ کو واش کرتے ہیں، اس سے بہت سارے بیکٹیریا جو ہے نا وہ دھلتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس یہ ڈاکٹر صاحب نے جو تاثرات دیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر انور صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مدنی چینل کو اپنی ماہرانہ رائے دی، اور دعوت بھی دوں گا مدنی چینل دیکھتے رہنے کی بھی ڈاکٹر صاحب کو، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے پاس تو کچھ پیشنٹ کے بھی تاثرات ہیں ہمارے پاس، مریضوں کے بھی، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بھائی بچی یہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ گئی آپ میں، تنکا سے لگ گیا، پھر وہاں سے بھاگے تو ڈاکٹر نے بولا بھائی بڑی اسپتال جاؤ، پھر بڑی اسپتال فوراً لے کے یہاں پر کراچی لے آئے، اور یہاں پر بڑے ڈاکٹر نے بولا بھائی اس کی آپریشن ہوگی، فوراً آپریشن کے لیے بول دیا۔ ابھی آج کی اس کی آپریشن ہوئی، ابھی یہ صحیح ہو گئی ہے۔ مجھے سال بھر پہلے دھندلا دکھتا تھا، تو میں نے احتیاط نہیں کی، تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ موتی ہے، آپ آپریشن کروائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پہلے آ جاتے مرد اتنا بڑھتا نہیں۔ میرے آنکھوں کو 2 ماہ پہلے ہی تھوڑا سا دھند ہوا، میں ایک ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے دوائی میرے کو دے دی، میری آنکھ کو آپریشن ہوا ہوگا، آپریشن فیل ہو گیا، اب دوبارہ آپریشن ہوگا۔ احتیاط تو کیا تھا، ڈاکٹر کی غلط اس سے ہو گیا یہ۔ کئی ایسے ہم کو پیشنٹ ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب جنہوں نے احتیاط نہیں کی ہے، ہیں یعنی یہ بات تو ہم آج کو ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ احتیاط جو ہے نا اس کو ضرور ملحوظ رکھیں، اور جہاں آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ دھندلا سا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی ہے، فوراً میڈیکل کی طرف جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دیں، اور ایک بار ایک اطمینان لے لیں کہ یار کچھ پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو تو اس کو بر وقت اس کا علاج آسان ہو جائے گا۔ بیماری جتنی پرانی ہوگی نا اتنی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کا علاج بھی اسی قدر لمبا ہو سکتا ہے۔ بیماری آتے ہی اگر آپ نے اس کو مطلب کہ اس کو قابو کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، سوری سوالات بھی ہیں، آئیے وہ سوری سوالات بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل جو چھوٹے بچوں کے اتنی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، اس کے لیے اس کا کوئی حل بتائیں کہ اس میں کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ جی، چھوٹے بچوں کی جو آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ کافی باتیں ہو بھی گئی اس کے اوپر ہم کافی بات ڈسکس کیا تھا، شروع میں ہم نے بات کی ہے، یقیناً اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا ان کو۔ اگر تھوڑا سا یہ بچوں کے معاملات پہ غور کریں، بالخصوص جو ان کے روٹین کے معاملات ہیں، بچوں کو جو انٹرسٹ ہوتا ہے ٹی وی، ویڈیو یا کوئی موبائل کا، یا پھر اسٹڈی کا بھی جو ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے اوپر غور کر لیں کہ وہ صحیح ہونا چاہیے، اس سے کافی حد تک بہتری ہو جائے گی۔ پھر پلس ان کے غذا کا خیال کریں، غذا کا خیال کریں۔ اب اس میں جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ایک بڑی کامن سی کمپلین آتی ہے کہ بچہ ہمارا پڑھائی میں ویک ہے، ہم ساری چیزیں جتن کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت زور لگاتے ہیں، یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، لیکن اس طرف نہیں دیکھتے کہ یار ہمارا بچہ ہو سکتا ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو، کلاس روم میں بیٹھتا ہو، پیچھے کی طرف بیٹھتا ہو، ٹیچر جو پڑھا رہا ہے وہ اس کو اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے اس کے اندر۔ تو اگر آپ کی آئی سائٹ وقت پہ چیک کرا لی جائے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس میں کہا، تو آپ اس چیز سے بھی بچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کی جو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آٹومیٹکلی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا پڑھائی کی طرف، پڑھنے کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ جیسے اب مثال کے طور پہ اب ہمارے یہاں جو کالج یا اسکول کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، 40 طالب علم ہیں یا 50 طالب علم ہیں یا 30 بیٹھے ہوئے ہیں، اس حساب سے جو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے بلیک بورڈ کا وہ نہیں ہوتا،
صحیح. अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो बहुत छोटा सा ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है. कमरा आपका 16 फीट का है या 18 फीट का है, ब्लैक बोर्ड आपने 3 फीट का लगाया हुआ है. 16 फीट के ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ है 3 फीट पे कैसे नजर आएगा उसको? उसी साइज से ब्लैक बोर्ड नहीं होता. या तो कमरा बहुत छोटा होता है तो ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा हो जाता है. तो आपको ये सारी चीजें मद्देनजर स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए. दूसरा ये कि ये मैंने डॉक्टर से एक बातचीत हुई थी, आई स्पेशलिस्ट है, तो ये बात भी हमेशा पेश नज़र रहे कि आँखों के हवाले से मैं पहले अर्ज़ करूँगा कि बाज़ आँखों की बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका एक सर्टन एक एज है, यानी एक उम्र है कि वो उम्र गुजर जाने के बाद अगर वो बीमारी अपनी जगह पर बाकी रहती है तो फिर मेडिकल इस मामले में एक्सक्यूज़ कर लेगा, आपसे माजरत कर लेगा कि अब हमारे पास इसके लिए ये है ही नहीं. आप अगर इसका ऑपरेट या ट्रीटमेंट करवा भी लेंगे तो इसको कोई मतलब कि ये मजबूती नहीं आएगी. तो जैसे ही मतलब कि कोई प्रॉब्लम या इशू सामने आए तो इसको फ़ौरन इसको सीरियस लेकर इलाज की तरफ जाना चाहिए. अमीर सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता हमारे पास है, आइए वो देखते हैं. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जमीला भाई माशाअल्लाह आप दिख रही है, लेकिन बेटा एक तो देखो ये किताब के ऊपर से हटा, कोई चीज किताब पर न रखिए और लिखते वक्त झुककर नहीं लिखना चाहिए. अब माशाअल्लाह बैठी तो सही है, किबला रुख है आप, तो किबला रुख बैठने से इल्म में इजाफा होता है. ये किबला रुख बैठकर आप इल्म हासिल करेंगे, मुताला करेंगे, लिखेंगे. इतना जितना आप झुकी भी थे ना, ये अच्छी बात नहीं है. दावत इस्लामी के दारुल मदीना के मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों इस तरह झुक के नहीं लिखा करें. इससे एक तो आंखें कमजोर होती हैं, दूसरा कमर में दर्द हो सकता है और फेफड़ों में भी बीमारी हो सकती है. तो ऐसा ना करें, है ना. तो यानी नॉर्मल बैठकर ऊंची जगह पर, जैसे डेस्क है दारुल मदीना में, तो अगर घर में होमवर्क करना है तो घर में भी इसी तरह के डेस्क की तरकीब करें और यूँ इसी पर बैठकर आप स्ट्रेट सीधे बैठकर लिखा करें. और किबला रू होकर लिखेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे लिखेंगे तो इससे आपका हफ्जा ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह, और आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी आप इल्म दीन हासिल कर सकेंगे. सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. एक और मदनी फूल, इल्म दीन की किताबें ये फर्श पर ना रखा गया, ये तकिए पर या कम से कम चादर बिछाकर रखनी चाहिए और इसके ऊपर कोई चीज़ किताब पर ना रखी जाए. जैसे ये कलम है या ये बैग है, कलम का पैकेट वगैरह कोई चीज़ ना हो. सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. बहुत उम्दा और प्यारे मदनी फूल हमें मिले अमीर सुन्नत की बारगाह से, और अल्लाह करे कि हम इस पर अपने घर में अमल करने और करवाने में भी कामयाब हो सकें. जरा कॉलेज चलाइए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ज़हूर बख्श जिला बहावलपुर से मैं बात कर रहा हूँ. मेरा ये अर्ज है कि जैसे अभी इस्लाम भाई ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़कर एक उंगली पर दम कर दें, तो अगर हम पूरे चारों उंगली पे दम करके आंखों पे पहले तो क्या हुक्म है? जितना कहा गया अगर उस कदर ही करेंगे तो शायद मुफीद होगा, क्योंकि अब जो ताला एक दंदाने से खुल सकता है, तो अब आप बोलोगे चाबी में 4 दंदाने बना दो तो ताला जल्दी नहीं खुल जाएगा. तो नहीं, ऐसा होता नहीं है. अब मिसाल के तौर पर ये है चाबी, हाँ ये है चाबी, ठीक है. अब ये है इसके दंदाने. अब अगर ये इसका एक भी दांत, ये जो इसके जो उभरे हुए हैं दंदाने, अगर ये कमज़ोर होंगे या आगे पीछे होंगे तो ताला नहीं खुलेगा. ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ.
تو اسی طرح اوراد و وظائف کا بھی ہوتا ہے کہ اتنی بار پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو جو طریقہ یا بتا دیا جائے نا اس کے مطابق کریں گے نا تو تالا کھلے گا، یعنی وہ اس مرض تک انشاءاللہ وہ چیز پہنچے گی، ورنہ اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو یہ ایک شہادت کی انگلی پر 3 بار اول آ کے درود پاک پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد. آنکھوں پر پھیر دیں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدام اتاری، ہند، ویسٹ بنگال، شہر آسنسول سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک بہت اچھا سلسلہ ہے. میرا سوال ہے کہ آنکھوں کی روشنی ضائع نہ ہو، کون کون سا عمل کیا جائے کہ آنکھوں کی روشنی برقرار رہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں ایک تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کمزوری نہ ہو، روشنی تو رہے گی اپنی جگہ. نہیں مطلب یہ ہے ہاں وہی کمزوری نہ ہو. اس میں ایک تو وہی ڈائٹ اپنی پیٹنٹ ہو، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ پڑھائی کے وقت جو معاملات ہیں کتنے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے، اسکرین کا استعمال، سب چیزیں احتیاط تو ہم بیان کر چکے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. باقی اگر کوئی آپ اس پہ مدنی پھول دینا چاہیں. کتنا خوبصورت ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب، کس طرح چلتے ہیں یار، اس طرح یہ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ رسالہ ہے دودھ پیتا مدنی منا. اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھیڑ کا دودھ جو ہے آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بھیڑ کا دودھ تو مزاجن گرم ہوتا ہے. بھیڑ سب کیا مدنی چاہیے کہ ناظرین کو سمجھائیں. جیسے دمبا بھی ہو، بکری، دمبا نہیں، بکری نہیں، بکری نہیں، صرف دمبا. دمبا بھیڑ جو ہوتی ہے جس پر اون ہوتا ہے، اون والی کھال جو ہوتی ہے، اون والی جو کھال ہوتی ہے، یہ جو بھیڑ کہلاتی ہے، اس کا دودھ جو ہے آپ نے تحریر فرمایا کہ مزاجن گرم ہوتا ہے، تو یہ آنکھوں کے لیے مفید نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 34 پر تحریر فرمایا اینک کے نمبر کم کرنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی، حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. مزید فرماتے ہیں کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپر ہی طے کہ عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. تو اگر یہ بچوں کو اس کی عادت، گاجر سمپل دھونا ہی کافی ہے. گاجر کا سمپل سے مطلب اب دھو لیں اس کو پورا، مطلب کہ پہلے چھری سے اس کے وہ اوپر جو ریشے ہوتے ہیں اس کو صاف کریں گے، پھر اس کے کئی چھلکے اتار دیں گے تو اس کے بہت ساری وٹامنس نکلتی ہیں. پھر بیچاری کے دم نے کیا بگاڑا ہے، اس کا ٹھا کر کے اس کے دم کاٹیں گے، پھر اس کے ماتھے پر بھی تھوڑا چلا دیں گے، وہ چھوڑا چلا دیں گے، سر الگ، پاؤں الگ، دھڑ کھا جائیں گے. تو یہ نہیں ہوتا. ایک مطلب ٹھیک ہے وہ اوپر ایک جڑ ہوتی ہے اس کی، گاجر کے اوپر وہ جڑ سخت ہوتی ہے، وہ نہیں کھائی جاتی. تو چلے وہ، لیکن اس میں بھی بالکل صاف کر لیں جڑ کو بھی. ہر طرح سے جو بھی کھانے کی چیزیں کھائیں تاکہ کوئی چیز ضائع بھی نہ ہو، اور اس کی دم پر برائے کرم وہ وار نہ کریں. اور یہ دھو لیں نارملی اور دھو کر کھا لیں، اور اس کو صرف دھوئیں. اس پر مطلب کہ وہ اس کے ریشوں کو صاف نہ کریں، بلکہ انشاءاللہ اس کے جو ریشے ہیں اور اس کے اوپر کی جو چیزیں یہ آپ کے اندر جا کر اچھا کام کریں گی اور آپ کو فوائد دیں گی. تو یہ اچھا ایک علاج بتایا ہمارے اسلام بھائی نے. گاجر کا موسم باب المدینہ کراچی میں تو اس وقت ہے، گاجر مل رہے ہیں، گاجر مل رہے ہیں، ہم گاجر آ رہا ہے، گھر میں زیارت کی ہے، عمومی طور پہ مل جاتے ہیں. بہت ہی آسان علاج ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کا سیب ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، گاجر کے بارے میں. گاجر غریب ہو تو سیب غریبوں کا سیب نہیں، نارمل سیب ملتا ہے. 10 رس سے دور ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا سیب نا. مثال اب یہ جب آتی ہے گاجر تو 20 روپے کلو بھی باب المدینہ میں مل جاتی ہے، 15 روپے کلو بھی مل جاتی ہے. ابتدان مہنگی ہوتی ہے، مگر یہ سیب لینے جائیں تو ظاہر بات ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. تو اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو اور بھی بہت سارے امراض یہ دور کرتی ہے. گاجر نا
माशाल्लाह सल्लू अल्लाह। गाजर का जूस निकाल देते हैं यार, तो इसमें वो जो गाजर का कभी जूस निकला है? आपने तो देखा होगा, जूस तो इसे निकाल डॉक्टर जूस चलता है तो लेकिन आपने जब वो ग्राइंडर में जूसर मशीन में जब हम जूस निकालते हैं तो इसका पूरा जो रेशा, वो जो मवाद है बच जाता है, वो बाप रे बाप, वो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा विटामिन ग़िज़ाइयत जो थी ना वो निकल गई उधर ना डॉक्टर सलमान। क्योंकि गाजर का जो मवाद रह जाता है उसको बेसिकली बोलते हैं फाइबर। ये फाइबर अगर ना पेट में जाए, बहुत सारे कैंसर हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर और लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, ये फाइबर की कमी की वजह से भी हो रहा होता है। तो वो डाइट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा सा इजी कर ले, छोटी आंत और बड़ी, और जो जिनको बदहजमी की शिकायत होती है, अल्सर की शिकायत होती है, उसमें भी ये फाइबर बहुत सेब में मैंने देखी है। जब सेब का जूस निकलता है ना तो वो उसका पूरा वो एक तरफ जो इसका कितनी चीजें इसकी निकल जाती हैं, सिर्फ एक रस निकल जाता है। शेख मेरे सुन्नत ने इरशाद फरमाया ना कि इसको छीला भी ना, ऐसे खा ले, धोकर धोने की आदत रखिएगा और धोने में पानी जाया होने से बचाइएगा। जी चलाइए कॉल। मेरा नाम सैयद अब्बास कादरी है, बांग्लादेश से बात कर रहा हूँ। अर्जी ये करनी थी कि मेरा छोटा बच्चा है, इसकी उम्र 1.5 साल है, इसकी आंखों में विंगापन आ गया था, इसका क्या इलाज होगा? जी डॉक्टर साहब, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आंखों में महंगापन इनिशियली स्टेज पे अक्सर बच्चों में हो जाता है, तो उसमें जो इसकी कुछ अगर डॉक्टर से रुजू कर लेंगे तो इसके कुछ एक सिंपल सा तरीका होता है, वो अर्ज कर देंगे, उससे भी ठीक किया जा सकता है। फिर एक मायना करेंगे इसका कि इसके जो मसल्स हैं, इसके पट्टे जो हैं आपको मूव करने वाले, कहीं वो तो वीक नहीं हो रहे, कहीं वो तो कमजोरी तो नहीं पैदा हो रही। बाद अगर नजर कमजोर होती है, हाँ, एक आंख कमजोर होती है ना, जी जी, एक आंख कमजोर होती है और एक आंख अपनी पूरी ताकत के साथ होती है इसकी जो है। और जो कमजोर आंख होती है वो चूंकि वो उसका फोकस आउट हो जाता है, लिहाजा उसकी जो पुतली है जो हमारी काली, वो साइड मार देती है। अगर इसका इलाज एक चश्मे के जरिए भी है कि डॉक्टर इसके जो वीक है आंख उसके लिए ग्लासेस देते हैं, थोड़े मोटे ग्लासेस होते हैं, और वो पहनने से फिर ये वो एक तो उसके नंबर उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये करते हैं डॉक्टर साहब कि जो आंख मजबूत है, कमजोरी नहीं है, उस आंख को बंद करवा देते हैं। जी जी, उस आंख को जब मिसाल के तो भाई ये आंख कमजोर है और ये आंख प्रॉपर है, तो ये आंख जो सही आंख है ना इसको बंद करवा देते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उसको बोलो कि इस आंख से देखे जो कमजोर है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है लेकिन वो इस आंख से प्रॉपर देख रहा है ना बच्चा, और इस आंख से इसको कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि ये आंख से प्रॉपर देख रहा है तो उसको फर्क नहीं पा रहा, तो ये आंख अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो अगर वो ये आंख बंद कर देंगे जो कमजोर जो सही है, तो ये अब उसको दिखेगा कम, अब लेकिन वो देखने के लिए कोशिश करेगा ना बच्चा या जो भी है, कोशिश करेगा, तो उस आंख के अंदर ताकत पैदा होगी। जब वो आंख के अंदर ताकत पैदा होती है तो फिर वो उसके उस कमजोरी को वो दूर करती है, नंबर सेट करती है, फिर अगर इसका ट्रीटमेंट ऑपरेट भी करना होगा ना, तो जब तक कि उस आंख में प्रॉपर ताकत नहीं आ जाएगी सही मायनों में, तो इसका ऑपरेट भी कामयाब नहीं है। जो डॉक्टर की मेरे जो डायरेक्ट डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर सलमान याद होगा, तो इसका ऑपरेशन कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो फिर थोड़े क्योंकि आंख कमजोर होती है तो वो फिर साइड मार देगी। तो इसलिए पहले उस आंख को डॉक्टर रिकवर करते हैं उसकी जो ताकत है, और रिकवर करने के बाद फिर डॉक्टर इसको रीचेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर अगर ऑपरेट करना तो करते हैं, वरना बाजों का डॉक्टर ये भी एडवाइस करते हैं कि ग्लासेस से ये आंखों को भी कवर कर लेते हैं। और उसका थोड़ा बाजों का एज फैक्टर भी है कि इतने सालों में जाकर थोड़े बच्चे की उम्र बड़ी होती है और इसकी बाद चीज़ें जो इम्प्रूव करती हैं, इसकी ताकत इम्प्रूव करती है, तो वो चीज़ें भी फिर इसकी आंखों को दुरुस्त करने में इसकी मददगार साबित हो जाती हैं। मगर डॉक्टर का मशवरा और डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखिएगा। और इसमें भी मैं अगर डॉक्टर सलमान मेरी बात को एंडोर्स करें या जो भी तस्दीक करें, तरदीद करें, डॉक्टर कामरान भी हैं, कि इसमें भी एक डॉक्टर की बात मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं होती, कि हर डॉक्टर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, फिर हर डॉक्टर की अपनी बातों का थ्योरी भी होती है, उसकी एक अपनी अक्ल का भी एक उसमें हर प्रोफेशन में ऐसा होता है। या एक केस लेकर हम किसी वकील के पास जाते हैं तो वो वकील हमारे केस को इतना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता, दूसरा वकील हैंडल कर लेता है,
दोनों वकील है, दोनों ने अच्छी क्वालिफिकेशन ली है, लेकिन हर एक की बात हर एक तक वो अप्रोच नहीं हो पाती। तो मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है आई स्पेशलिस्ट के पास, काफ़ी आई स्पेशलिस्ट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इनके पास मेरे विजिट हुए हैं बास वजूहात की बिना पर। तो मैंने कईयों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, इनकी बातें सुनी हैं। बाज़ ने बहुत कवर करने की कोशिश की है, बाज़ों ने नहीं की, बाज़ों ने मायूस भी किया है कि नहीं हो सकता, मगर मैंने देखा है कि पेशेंट रिकवर हुआ है। डॉक्टर सलमान एंडोर्स करते हैं आप? जी मैं, हाँ, तो इसमें रिकवरी हो जाती है, ऐसे बातों का दुआएं भी काम आती हैं। देखिए, डॉक्टर का मना कर देना ये मायूसी की तरफ आपको ना लेके जाए। मेरे जितने भी मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, जो भी इस वक्त देख के सुन रहे हैं, डॉक्टर किसी भी मर्ज का अगर आपको मना कर देता है, इससे कभी मायूस ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसकी दवा ना अता की हो। दवा डॉक्टर तक कभी आई नहीं है, या डॉक्टर की मेडिकल की, या चाहे हकीम हो, कोई भी तबीब है, वो उस मर्ज तक उसकी दवा तक पहुंच नहीं सका, या दवा उस मर्ज तक नहीं पहुंच पाई है। एक तो ये चीज, दवा है जरूर उस मर्ज की, मगर वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी है, या इसका जो भी वजूहत दे दे, मायूस ना हो। दूसरी चीज, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ से बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं। कभी किसी का दम, किसी बुजुर्ग का दम, किसी बुजुर्ग ने कोई ऐसे आयत पढ़कर या कोई ऐसी चीज पढ़कर दम कर दी, वो दुरुस्त हो जाती है। रूहानी इलाज ऐसा काम कर जाता है कि क्या बात है मदीने की। यानी हमने ऐसे ऐसे मरीज दुरुस्त होते देखे हैं कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ये मरीज सही हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सुन्नत के पास भी कुछ आशिक रसूल इयादत के लिए आए थे, तो एक होगा तकरीबन 8 या 9 साल का मदनी मुन्ना था। मेरी मुलाकात करें इनके वालिद साहब ने। आज से चंद बरसों पहले मेरी अपनी हाजिरी थी सक्खर शहर में, वहां पर जिम्मेदारान इस्लाम में जमा हुए थे। ये मुझे आज इन्होंने बताया तो मुझे था कि अच्छा ये वाक़या हुआ। मैं उन दिनों अमील सुन्नत की कुछ झूठी चीज़ें लेकर गया था, बादाम वगैरह भी ले गया था तबरुक के तौर पर, यार इस्लाम भाई को दूंगा खुश हो जाएंगे। इन्होंने मुझे आज बताया, तो ये आए थे, तो इनका ये मदनी मुन्ना जिन्होंने आज मुझे मेरी मुलाकात कराई, ये मदनी मुन्ना होगा शीरखार मदनी मुन्ना, छोटा सा होगा, मतलब इतना थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, हो सकता है 1.5 साल का हो। तो इन्होंने मुझे उस वक्त कहा होगा, जो इन्होंने आज याद दिलाया कि मेरा बेटा यूं 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 यूं, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बिल्कुल वो बेचारे उदास हो चुके थे। तो इत्तेफाक है कि मेरे पास अमीर सुन्नत की तबरुक वाली एक चीज़ थी ना, जो आपकी झूठी थी, आपने उसको खाया था। ऐसे ही मैंने इनको कह दिया था कि उसने इत्तेकाद होता है ना कि यार इसको पानी में डालकर अपने बच्चे को पिला देना। आज इन्होंने मुझे कहा, ये 7-8 साल पुरानी बात, इन्होंने कहा कि मैंने ये आपने जो दिया था मेरे सुन्नत तबरुक, मैंने अपने बच्चे को पानी में डालकर पिलाया मदनी मुन्ने को। आज ये मदनी मुन्ना आपके सामने खड़ा है, इसको कोई बीमारी नहीं है, सही हो गया। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मायूसी, अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार मदनी चैनल पर है, सोशल मीडिया पर है, मायूस हैं, मायूस ना हो, मायूसी नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, ना इलाज करने वाले मायूस हो, ना इलाज करवाने वाले मायूस हो। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता किए हैं, जिनकी दुआएं, जिनके तबरुकात बाज़ औक़ात हमारे काम आ जाते हैं और बीमारियों में शिफा मिल जाती है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी हिकमतें रखी हैं कि एक शख्स है जिसके बरकत से, जिसके तबरुक से, जिसकी दुआ से एक मरीज़ अच्छा हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल में भी ऐसी बरकत अता की होती है कि उससे आपके दिल में उसकी अज़मत, मोहब्बत पैदा होती है, इज्जत पैदा होती है। नतीजा ये निकलता है, जब वो कहता है तो आप उसकी बात मानते हो कि यार ये अल्लाह का नेक बंदा है, इसमें बड़ी बरकत है। तो ऐसा शख्स जो वाकई अल्लाह का नेक बंदा है, ये अपने इन तमाम तर चीज़ों के ज़रिए दुनिया का माल नहीं बटोरता, ये आपको मस्जिद का रास्ता दिखाता है, तो उसकी बात मानने का जी करता है। तो इससे अल्लाह ताला के दीन का काम बढ़ता है, दीन को तक़वियत मिलती है, इस्लाम का पैगाम आम होता है। और ये मतलब के सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अल्लाह ताला अपने इन बंदों में ऐसी बरकतें अता फरमा देता है। तो ये भी एक इसके साथ मैंने कहा, कहते हैं कि बादों को वसवसे भी आ जाते हैं ना, तो ये वसवसों का भी इसमें एक मैं कहा थोड़ी सी
کاٹ ہو جائے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم اپنے دین کے حوالے سے بہت سارے ہمیں فوائد عطا فرمائے ہوئے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، پلیز کبھی بھی مایوس نہ ہو. دعا کریں، ماں دعا کرے بچہ صحیح ہو جائے، باپ دعا کرے بچہ صحیح ہو جائے، بیٹا صحیح ہو جائے، مدنی منا صحیح ہو جائے، کچھ بھی ہے، بس اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ کچھ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی آنکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا تو غالباً ان کی والدہ کی دعا کی برکت سے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی دعا کی برکت سے ان کی آنکھوں کی روشنی مدینہ مدینہ ہو گیا. تو مایوس مت ہوئیے گا، ہمت میں رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ ہمارے دین، ایمان، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میں